الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے: الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بندوں کو زمین پر حکمرانی عطا کرتے ہیں تو وہ نیک بادشاہ 4 کام کرتے ہیں: اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میں آخری نبی نہ ہوتا، میرے بعد اور نبیوں نے بھی اگر آنا ہوتا تو پھر میرے بعد نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. محرم کا لفظی معنی ہی محترم ہے اور اسلامی سال کی ابتدا بھی محرم سے ہوتی ہے. اب 1443 ہجری ہو چکی ہے، 43 ہجری شروع ہے. نظام قدرت ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. زخمی تو 1-2 دن پہلے ہو گئے تھے، کر دیے گئے تھے، اور ہجری تاریخ اس کے موجد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ مسلمانوں کی بھی تو کوئی تاریخ ہے اور یہ اصلی مذہب ہے، قیامت تک یہ رہے گا تو ان کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے. چنانچہ ایک زمانے تک اسلامی ریاستیں اپنے ملکوں میں ہجری تاریخ ہی رائج رکھتی تھیں، جس میں خلفائے راشدین اور بعد کے لوگ بھی ہیں. اور آج بدقسمتی کہیں یا سستی کہیں یا جو بھی کہیں،
کہ دنیا میں ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کا تمام نظام الاوقات اسلامی تاریخ کے ساتھ ہو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے کچھ نظام ہجری تاریخ کے ساتھ متعلق تھے، اب وہ بھی ختم۔ اور چیزوں نے ترقی بہتری کی طرف کی ہے، مسلمانوں نے اسلام کے بارے میں ترقی تنزل کی طرف کی ہے۔ اب ہمارا سارا زور رمضان کے چاند دیکھنے پر ہوتا ہے یا عید پر، بس یہی ہماری اسلامی بات ہے۔ بڑی عید کے چاند کے بارے میں بھی فکر نہیں ہوتی، کوئی تنازع بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اسلامی تاریخ کو اپنے نظام الاوقات میں رائج کرنا سنت کی پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ شروع ہوئی ہے۔ محرم الحرام والے مہینے میں کچھ واقعات ایسے ہو گئے جس میں یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ مہینے شروع سے ہی محترم تھے، پہلی شریعتوں میں بھی محترم تھے، اور اتفاق سے 14 اگست بھی محرم الحرام میں آ رہا ہے۔ پاکستان کی وجود میں آنے کی 2 تاریخیں ہیں، ایک 27 رمضان المبارک اور ایک 14 اگست۔ ہم تو کہ اسی عیسوی تاریخ کو لیتے ہیں تو اس لیے 14 اگست کو حکومتی سطح پر منایا جاتا ہے اور اس پر چھٹی بھی ہوتی ہے۔ ویسے پاکستان کو ایک اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کے لحاظ سے جو اللہ نے وجود بخشا ہے وہ 27 رمضان کو ہے۔ یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے 14 اگست کے مقابلے میں، لیکن معلوم نہیں کیا بتا 27 رمضان عبادت کا دن ہوتا ہے، شب ہوتی ہے، تو ہم نے پٹاخے بجانے ہوتے ہیں، اس لیے یہ سارا رخ 14 اگست کی طرف ہی ہو گیا۔ 27 رمضان کا تقدس اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اگر یہ اس طرح خوشی منانی ہو تو پھر 27 اگست کو اگر منائی جاتی تو رمضان کی بے ادبی کا بھی خطرہ تھا۔ بات یہ ہے ایک مکان کوئی بنا لیتا ہے نا جی، چھوٹا سا ہی 5 مرلوں کا 6 مرلوں کا، مسلمان وہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے جی؟ ختم شریف پڑھانا چاہیے، دعا کرانی چاہیے، کچھ نیک لوگوں کو بلا کے اس کا افتتاح کرانا چاہیے۔ چھوٹا سا ایک مکان اس کو ملا ہے، دکان حاصل کی ہے، دعا کراتے ہیں، یعنی مکان کا ملنا ایک خوشی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزیں خیر و برکت کا ذریعہ ہیں: مکان ہوادار، سواری تابع دار اور بیگم بھی تابع دار۔ 3 چیزیں جس کو مل گئیں اس کو دنیا میں خیر و برکت مل گئی۔ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ اپنا جھونپڑا بھلے خس و خاشات کا ہو جی، پکا چھت بھی نہ ہو، وہ اپنا جھونپڑا اچھا ہوتا ہے دوسرے کے بنگلے میں رہنے کے مقابلے میں۔ تو مکان چھوٹا سا مل جائے تو لوگ ماشاءاللہ ختم پڑھاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، یعنی خوشی شکرانہ عبادت کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں، اور یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کی ہدایت ہے۔ چھوٹا سا مکان مسلمان کو ملا، دکان ملی، کاروبار شروع ہو گیا، نوکری مل گئی، خوشی ہے الحمدللہ، تو خوشی کا اظہار اور اس کا شکر عبادت کی صورت میں کرتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے 2 عیدیں عطا کی، 2 خوشیاں ہیں۔
رمضان کے بعد عید عطا کی کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. مغفرت سے اونچی خوشی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خوشی 2 رکعت نماز پڑھ کر ظاہر کرو، اچھے کپڑے پہنو، کھانا اچھا کھاؤ، سخاوت کرو. یہ سب راحت نفس بھی ہیں اور عبادت بھی ہیں. ایک بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے نا جی، اور اس نیت سے کہ مجھے اچھے لگیں تو ثواب ہے، اور اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ریاکاری ہو گئی. مم آتا جگ بھاتا، ہندی پر نہ ہندی کی مقولوں پر عمل نہ کریں نا. مم آتا مم بھاتا، جو دل چاہتا ہے وہ کھانا اچھا ہوتا ہے حلال. جو دل کو لباس اچھا لگتا ہے، اپنے کو سنت کے مطابق ہو، رنگ ہے فلان ہے، تو وہ ثواب ہو جاتا ہے. لیکن ہندی مقولہ یہ کہتا ہے کہ مم آتا جگ بھاتا، کیونکہ وہ تو اسلام پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کھائیے وہ جو دل چاہتا ہے، پہنیے وہ جو جس پر لوگ واہ واہ کریں. اسلام کہتا ہے کھائیے بھی وہ، پہنیے بھی وہ جو آپ کو راحت دیتا ہے تو ثواب ہو جائے گا. آرائش کا اسلام مخالف ہے. آسائش جائز حدود میں ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، راحت حاصل کرنے کو اجازت دیتا ہے. نمائش کا مخالف ہے اسلام، اور یہاں سارا نظام ہی نمائش پر ہے. میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ لوگ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، یہ نمائش کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ دل سے کوئی کہنے والا ہوتا ہے. ظاہری رواج پر عمل ہو رہا ہے. وہ ہندو بھی ہمارے ساتھ رہ کرنا، کچھ ہم نے ان کی باتیں لی، کچھ انہوں نے بھی ہمارے لی. وہ بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ کوئی چیز ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے، یار ہندو ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے ان کے رسم و رواج لے لیے. تو بات یہ ہے اسلام میں خوشی منانا عبادت کی صورت میں شریعت سے ثابت ہے. بڑی عید پر قربانی سے مغفرت ہوتی ہے، حج سے مغفرت ہوتی ہے. خوشی ہوئی، فرمایا 2 رکعت ادا کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو، یہ خوشی ہے. لباس اچھا پہنو، کھانا اچھا کھاؤ، جائز حدود میں ہے، اچھی بات ہے. کوئی بھی خوشی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی ہدایات کے مطابق اس خوشی کو منانا چاہیے. تو اس خوشی کا شکرانہ ہوگا، اس خوشی میں استقامت پائیداری ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مکان کوئی بنا لیتا ہے نا جی، تب بھی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے. کوئی ہوتے ہیں جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کوئی ہوتے ہیں کہ مکان کا افتتاح بھی میراثیوں سے، ڈھول باجوں سے، ہیجڑوں سے کرتے ہیں. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہیں. وہ ختم اللہ علی قلوب، قلب سیاہ ہو چکا ہے. جس میں آتا ہے نا بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، وہ دائیں فرشتہ امیر ہے بائیں فرشتے کا. بائیں فرشتہ گناہ لکھتا ہے، لیکن دائیں سے پوچھ کر گناہ اس کا لکھ لوں، وہ کہتا ہے ابھی نہ لکھو، توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، تلاوت کرے گا، وضو بنائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا. نہ لکھو، ویسے ہی مٹانا پڑے گا. وہ 2-3 دفعہ جب کر لیتا ہے، پھر یہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے اب لکھ لو. جب توبہ نہیں کرتا، گناہ بڑا کر لیتا ہے، پھر دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر وہ نقطے لگتے جاتے ہیں. پھر اسلام کو مسلمان، یہ جو بظاہر نام کا مسلمان ہے، اس کو خوشی میں بھی اسلامی ہدایت نظر نہیں آتی، اس کو غم میں بھی اسلامی ہدایات نظر نہیں آتی، کیونکہ قلب سیاہ ہو چکا ہے. تو فرمایا خوشی مناؤ، کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو خوشی مناؤ. اور خوشی کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ایک عربی شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا. اللہ کی نعمت نصیب ہو تو اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ہر ایک سے اللہ کا شکر ادا کرو. خواہ زبان ہے، خواہ اعضاء و جوارے ہیں، خواہ مال ہے، خواہ کیا کچھ ہے، نعمت مل جائے
دل سے بھی شکر، اعضاء و جوارح سے بھی شکر، زبان سے بھی شکر، مال سے بھی شکر کرو۔ پاکستان تو ایک بہت بڑا خطہ ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود ہر نعمت اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، تو اس پر تو شکر اور زیادہ کرنا تھا، اور ہم نے اس شکر کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کر دیا۔ ڈھول باجے پٹاخے یہی سیکھے تھے، ان سے یہی کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو سکھایا وہ اس طرح ہے۔ بس وہ جو قرآن کہتا ہے نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اسلام کا مقصد لوگوں نے برکت کے لیے گھر میں کتاب رکھ لینا ہے۔ ہم قرآن مجید رکھتے ہیں، جو ہم سے تھوڑے زیادہ نیک ہیں تو وہ قرآن بھی رکھ لیتے ہیں اور بخاری شریف بھی رکھتے ہیں، سمرقند والے علاقے والے لوگ، کہ دونوں کی وہ اپنی جگہ پر گھر میں رکھنے کی برکت ہوگی، لیکن یہ صرف رکھنے کے لیے تو نہیں آیا۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن؟ تو اسلام یہ کہتا ہے جو آپ کو خوشی اللہ نے عطا کی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ ہو تو پھر اس پر شکر بجا لاؤ۔ نعمت کو رقص اور گانے بجانے کی شکل میں اگر لے جائیں گے تو نعمت میں کمی ہو جائے گی، جیسے ہو بھی گئی، کچھ حصہ کٹ بھی گیا، کچھ زیادہ اختلاف میں آ گیا، اور کچھ وہ چیزیں جو اتنی سستی ہوتی تھی اب وہ اتنی مہنگی ہو گئی کہ انسان سوچنے سے پہلے، خریدنے سے پہلے سوچتا ہی رہتا ہے۔ یہ بھی نعمت چھن جانے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ایک بستی تھی ہمارے ماننے والوں کی، وہ ان کا رزق تو خود بھی ہوتا تھا، ہم اطراف سے بھی رزق کے ان کے اوپر ڈھیر لگا دیتے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، نعمت کی جمع انعم ہے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، ہم نے ان کو پھر ناراضگی کی صورت میں دو چیزیں دے دی، ایک غربت دے دی، بھوک دے دی، اور دوسری چیز خوف دے دیا۔ گھر میں ہے تو وہ ڈر رہا ہے، شہر میں ہے تو وہ ڈر رہا ہے، دیہات میں ہے تو وہ ڈر رہا ہے۔ رات کو ادھر سے آگے گاڑیاں نہیں جانی چاہیے، کیوں؟ آگے علاقہ خوف کا ہے، گلیاں خوفناک، شہر خوفناک، ڈر رہے ہیں، دیہات ڈر رہے ہیں، راستے کا سفر لوگ ڈر رہے ہیں، پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اتنے ٹائم سے آگے اس جگہ میں نہیں جانا۔ کیوں؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، مسلمانوں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کی ناراضگی کچھ اس انداز میں متوجہ ہوئی کہ ہم سے کھانا بھی چھن گیا، غربت آ گئی، بھوک آ گئی، اور خوف میں مبتلا کر دیے گئے۔ بارڈر سے بھی ڈر رہے ہیں، اندرون سے بھی ڈر رہے ہیں، اور اس ڈر کو دور کرنے کا جو سبق ہے، جو ہدایت ہے، اس کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ تم سے نعمتیں چھن کیوں گئیں؟ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ کرتے تھے نا، اس کے سبب پھر یہ ہوا۔ تمہاری گندم تمہیں مہنگی ملے گی، تمہاری روئی تمہیں مہنگی، تمہارے فروٹ تمہیں نصیب نہیں ہوں گے، زمین تو خزانے اگل رہی ہے۔ ناراضگی کا یہ پہلو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، عرض کیا اللہ پاک آپ راضی کب ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب موسم کے مطابق بارشیں برساتا ہوں اور صاحب ثروت لوگ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ دو علامتیں ہیں میری رضا کی۔ بارشیں میں موسم کے مطابق برسا رہا ہوں
میری رضا کی دلیل ہے، اور دوسری ساتھ یہ ہے کہ جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسری نعمت پر بھی ذرا غور کر لو نا، اعلان کر کر کے تھک گئے ہیں، بابو تو بینک بیلنس ہی بھر رہے ہیں، ہم تو سولر کا اعلان کر کر کے ہی تھک گئے ہیں، کیوں نہیں ہیں پیسے؟ کیا توفیق نہیں ہو رہی؟ ادھر سے توفیق ہوتی ہے نا جی۔ اور عرض کیا اللہ پاک آپ ناراض کب ہوتے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے جب موسم کے مطابق بارشیں نہیں برساتا یا برساتا ہوں تو بہت زیادہ برسا دیتا ہوں، نقصان ہو جاتا ہے، اور صاحب حیثیت لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، جو خدمت کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں، یہ میری ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، ذرا سا مکان دکان اللہ عطا کرتا ہے، لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا ملک دیا ہے، بے شک چھوٹا ہے لیکن کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے عطا نہیں کی ہے، کھانے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، بہت سارے ملک بہت کچھ رکھ کر بھی کئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ اقبال مرحوم تو اس لیے کہتا ہے نا، فرمایا اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، اپنے ملک کے پہاڑوں کا سسٹم جانتے ہیں؟ ہندو کش کیا ہے، ہمالا کیا ہے، مرگلہ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں یہ؟ فرمایا اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ اللہ نے کیسا سسٹم بنایا، دنیا آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہے تو آگے آئے نا، برفوں کو پار کر کے، اور یوں نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب نعمت کی بے قدری ہو جائے، نعمت کی بے قدری کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ نعمت کو ناجائز کام میں استعمال کرنا، یہ نعمت کی بے قدری ہے۔ نعمت کی خوشی میں رقص اور گانے گانا، یہ نافرمانی ہے۔ نعمت کی قدر اور شکر عبادت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تاکہ نعمت یہ چھن نہ جائے۔ بڑوں سے چھن گئی، بڑے سپر پاور کی دعوت تھی روس کی، تو کیسے تتر بتر ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ دیکھیں نا، کیسے خلافت عثمانیہ کتنا بڑا اسلامی ناز تھا، کیوں ٹوٹا؟ میرا اس کے اوپر ایک تفصیلی بیان ہے، خلافت عثمانیہ کا عروج کیوں اور زوال کیسے، کئی وجہ اس میں بتائیں، لیکن مین وجہ کیا؟ قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بھائی کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سادہ روٹی اور چٹنی کے ساتھ اگر وہ کھانا کھائے تو سیر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو بڑی بڑی ان نعمتوں کے بغیر رہے وہ بھی 100 سال 70 سال 80 سال زندگی پا گئے۔ تو بات یہ ہے کہ غربت میں رہنا عزت کے خلاف نہیں ہے، مقروض بن کر رہنا یہ عزت کے خلاف ہے۔ دنیا پہلے مقروض بناتی ہے، جیسے خلافت عثمانیہ کو بنایا، جکڑ دیا تھا، اب ہم بھی جکڑے گئے، کوئی کسر نہیں رہی، نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں۔ اپنی عبادت کو آپ عبادت کی ہدایت کے مطابق نہیں سر انجام دے سکتے، مسلمان رہ گئے ہیں۔ مسلمان کا اسلام اس کے وجود میں نظر نہیں آتا، مسلمان کا اسلام اس کے گھر میں نظر نہیں آتا، مسلمان کا اسلام اس کی مارکیٹ میں نظر نہیں آتا، مسلمان کا اسلام شہر گاؤں میں نظر نہیں آتا، مسلمان کا اسلام اس کی خوشی میں نظر نہیں آتا، مسلمان کا اسلام غمی میں نظر نہیں آتا، اپنے ملک کے قانون اور ہدایات جو دینا چاہتے ہیں اس میں نظر نہیں آتا، دوسروں کی ہدایات چلتی ہیں۔ کیسے اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوگی؟ کیسے اسلام عروج پائے گا کہ مسلمان خود اسلام کی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، ان کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے؟ کہتا ہے امیر امریکہ مرد آباد، وضع کہتا امریکہ کی، انڈیا مرد آباد، انگلش فلمیں وغیرہ گانے انڈیا کے سننے ہیں، انڈیا مرد آباد، انڈیا ہمارا بڑا دشمن ہے۔
اور اس کی عیاشی کی چیزوں کو دیکھے بغیر مسلمان رہ نہیں سکتا۔ امریکہ مرد آباد، اور اس کی تہذیب اپنانی ہے، اس کا تمدن اپنانا ہے، اور ہے وہ مرد آباد۔ واہ بھائی واہ، درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا۔ آپ کیا درمیانی چیز لے کے بیٹھے ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق آئیں۔ کلمہ پڑھا اللہ رسول کا، اور تہذیب ان کی، تمدن ان کا، اور اپنا نفس کو سکون دینے کے لیے ان کے گانے اور ان کی فلمیں، اور پھر اللہ سے مدد۔ درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ درمیانی چال کیا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت آپ کے در و دیوار، آپ کی مارکیٹ بازاروں میں، آپ کے گھر بار غمی خوشی میں اس لیے نظر نہیں آتی کہ مسلمان خود اسلامی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اور پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں 14 اگست۔ پاکستان کا وجود ایک نعمت عظمی ہے، اس کو تو مملکت خدا داد کہتے ہیں۔ یہ اچھا جملہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے میں اللہ ہماری اتنی محنت نہیں جتنا آپ کی عطا ہوئی ہے۔ مملکت خدا داد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی عطا ہے، اور اس کی قدر یہ تھی کہ اس میں اسلامی قانون نافذ کرتے۔ وہ تو بدقسمتی سے ہمیں تو پہلے سے ہی بندے ایسے دیے گئے، کوئی قیدیانی نکلا، کوئی انگریز کا ایجنٹ نکلا، پاکستان کی کیا ترقی ہوتی۔ اور پھر ہمارے بچے 14 اگست کے اوپر خرافات کی شکل میں اس خوشی کو مناتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی تو ایسی ہوتی کہ بڑے بڑے جلسے منعقد ہوتے، بڑے بڑے پروگرام، تقریبات ہوتی۔ ہم اپنی نئی نسل کو پاکستان کے حصول کے اوپر جو محنت ہوئی، جو قربانیاں دی گئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو شہادتیں پیش کی ہیں، وہ ہم پاکستان کی تاریخ ان جلسوں میں بتاتے۔ حسن قرات کی محفلیں ہوتی اللہ کے شکر کی نیت سے، نعت خوانی کی محفلیں ہوتی اللہ کے شکر کی نیت سے، اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ذکر و اذکار اور لبیک کے، اللہم لبیک کے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ آپ کا حمد، آپ کی شکر، آپ کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم تو اپنے اس گناہگار زبان سے، اس گناہگار وجود سے آپ کا کما حقہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان اس نعمت، گھر کی نعمت پر لوگ ختم پڑھا کے دعا کرتے ہیں جو چند مرلے کا ہوتا ہے، اتنی بڑی جو ہزاروں میل پر مشتمل یہ نعمت اللہ نے عطا کی، تمام نعمتوں سے مالا مال ہے، بے شک چھوٹا ہے۔ ہمیں تو اس کی قدر کرنی تھی تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا۔ اقبال تو تصور دے گیا نا کہ اس نعمت پر شکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ فرمایا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، نعمت پر قدر کرتے تو یہ سارا علاقہ تمہارا تھا، محمود غزنوی تمہارا تھا، مسلمانوں محمود غزنوی ہمارا تھا، سلطان ٹیپو ہمارا تھا، بہادر شاہ ظفر یا ہمایوں یا اکبر یہ بگڑے کچھ ہندوانی راجیوں کے چکر، راجن کہتے ہیں، رانی کہتے ہیں، ہندو رانیوں کے چکر میں ہمایوں بگڑا، اکبر بگڑا، لیکن تھے تو ہمارے۔ ادھر اسلامی ملک تھا، یہ آپ کا علاقہ ہے، ایک چھوٹے سے خطے کو لے کے اس کی بھی ناشکری کرنے لگ گئے تو وہ بھی چھننے لگ گیا، وہ بھی نعمتیں دینا کم کرنے لگ گیا، اور کیا حاصل کرتے۔ اقبال تو کہتا تھا کہ اس کا شکر کرو تو آگے بڑھے گا۔ فرمایا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہم، سارا جہاں ہمارا۔ مسلمان تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں بند ہو کے نہیں رہا۔ تو بات یہ 14 اگست کی خوشی اللہ کے شکر کی صورت میں ادا کی جائے۔ گناہوں سے بچنا بھی ایک شکر ہوتا ہے، ایک نیکی بجا لانا یہ بھی شکر ہے، گناہ سے بچنا بھی ایک شکر ہے۔ یاد ہے وہ جن بندوں کی دعا قبول ہوئی تھی، ایک والدین کو دودھ پلاتا تھا، ایک نے امانت داری کی تھی،
اور وہ چٹان ہٹی تھی، تیسرے بندے کی دعا کیا تھی کہ اللہ پاک میں گناہ کرنے پہ قادر ہو گیا تھا، صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا، میرے اس گناہ نہ کرنے کی نیکی کو میرے رب قبول کر۔ چٹان ساری ہٹ گئی۔ گناہ نہ کرنا، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود بھی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ کسی کو مستجاب الدعوات بننا ہے نا جی، علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ سے بچ جانا، اور اللہ کا ایسا نہیں سانپ کا خوف، پھر کیا فائدہ، کیمرہ لگا ہوا ہے پھر گناہ نہیں کیا، پولیس کے ڈر سے چلو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن مستجاب الدعوات تب ہے گناہ نہیں کیا، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اللہ کا خوف سامنے آیا ہے۔ پھر جب اپنی دعائیں کرے نا جی، پھر اللہ سے دعا مانگے اور اپنی اس نیکی کا واسطہ دے، میرے رب میں اس گناہ کرنے پہ قادر تھا، صرف تیری ڈر کی وجہ سے، تیرے حبیب کے شفاعت سے محرومی کے ڈر سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ اس نیکی کو قبول کر اور میرا یہ کام کر دے، پھر دیکھ کیسے کام ہوتا ہے۔ نیکی بجا لانا بھی نیکی ہوتی ہے اور گناہ سے بچنا بھی نیکی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، خرافات سے بچاؤ، ان نعمتوں پر شکر تسبیحات میں کرو، تلاوت میں کرو، صدقات و خیرات میں کرو، اللہ نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ ورنہ نعمتیں غیر نافع ہو جاتی ہیں، نعمتیں غیر نافع ہو جاتی ہیں۔ یہ حلال چیز نہیں کھا سکتے، یہ حلال چیز نہیں کھا سکتے، یہ حلال چیز نہیں کھا سکتے، فلانے کپڑے نہیں پہن سکتے، فلانی جگہ نہیں جا سکتے، ہاں جی، اور یوں کرو یوں کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نعمتوں سے محرومی ہو رہی ہے، رنگ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، نعمتوں سے محرومی ہو رہی ہے۔ یا زمین نعمتیں پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا ایسے ہوتی ہے کہ سیم و زر سیم والی زمین اناج اور میوہ جات اگانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی قدرت ہے نا، نظام اس کے پاس ہے یہ سب۔ تو 14 اگست کی بات ایک تو ہو گئی، دوسری بات محرم الحرام، یہ شروع اسلام سے محترم مہینے ہیں، اتفاق سے اس میں ایسے واقعات ہو گئے کہ وہ ہر سال ان واقعات پہ اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، تو محرم زیادہ واضح ہو گیا ہے۔ اور 9 اور 10 محرم الحرام کے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روایت ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو موضوع تو نہیں لکھا، فضیلت ہے کہ اپنے گھر والوں پر محرم میں خرچے میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ گھر میں بھی سکیڑ کے نظام اور ایک ایک چیز کے اوپر وہ تنگ نظری نہیں کرنی چاہیے، ضائع ہونے سے بچانا یہ تو سنت ہے، لیکن بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور وہ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ جب ہے صاحب حیثیت تو مرنے سے پہلے اولاد کے اوپر خرچ کرو، مرنے کے بعد تو بھی ان کا ہی ہے، تو مرنے سے پہلے ان کا نہیں ہے بھائی، مرنے کے بعد تو سارے پر وہ قابض ہو جائیں گے نا، عصبہ ہے بیٹا، عصبہ ہے سارا، تو مرنے سے پہلے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ثواب اس میں بھی ہے، ثواب اس میں بھی ہے، اس میں مجبوراً ہے، اس میں خوشی میں ہے۔ تو محرم الحرام میں خرچے میں، کھانے میں اضافہ اپنے حد تک، اور جہاں دوسرے ساتھیوں کو بھی کھلایا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن سب اللہ کے نام پر، سب اللہ کے نام پر۔ دیگ دینے کی عبادت ہو، کھانا کھلانے کی عبادت ہو، پیسے تقسیم کرنے کی عبادت ہو، پانی پلانے کی عبادت ہو، لباس دینے کی عبادت ہو کسی غریب کو، سب عبادت اللہ ہی کے نام پر، اور ثواب میرے مولا اس عبادت کو قبول فرما، اور ثواب سب شہیدان اسلام کو، حسن حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلوں کو پہنچا۔ یہ طریقہ ہے، عبادت سب اللہ ہی کے نام پر، اور اس کا ثواب نفلی عبادت ہے، جس کو چاہیں آپ پہنچائیں۔ محرم الحرام بہتر مہینے ہیں،
احترام کے مہینے ہیں، اس میں اسلامی جہاد کی ابتدا کرنا بھی منع ہے۔ اسلامی جہاد کی ابتدا پہل کرنا منع ہے۔ ہاں ان کی طرف سے ہو جائے تو جواب دینا جائز ہے، فرض ہے جواب دینا، جائز کیا فرض ہے، ہم تو جواب میں بھی سوچتے رہتے ہیں۔ اگلی بات، کوشش کی جائے عبادت کی، سارے روزے رکھے جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو کم از کم 9 10 اور 10 11 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ دیکھو بھائی، اسلام کی ابتدا شہادت سے ہو رہی ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی سال کی ابتدا 1 محرم الحرام، اسلامی تاریخ کے عدل و حریت کا بادشاہ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ سبق دیا جا رہا ہے کہ اسلام کا شجرہ طیبہ جو پھل آور ہوتا ہے نا جی، یہ پانی سے نہیں ہوتا، خون شہید سے ہوتا ہے۔ شہادت اسلام کو شان و شوکت بھی بخشتی ہے، مسلمان کو بھی شان و شوکت بخشتی ہے۔ آپ شان و شوکت سے بیٹھے ہیں اسلامی ملک میں، پاکستان میں، اس پر کچھ شہادتوں کے خون کی نہریں جاری ہوئی ہیں، تب ان خونوں کی برکت سے آج ہم بڑے پرسکون بیٹھے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اپنے ملک پاکستان کی قدر نہیں ہے نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مسلمان اللہ کے دشمنوں کی تعریفیں کرتا ہے، یہودی ایسے، عیسائی ایسے، آسٹریلیا ایسا، روس ایسا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کیا یار وہاں جا کر آپ دیکھ کے آئے ہو، سوائے اللہ رسول کے قانون کی دھجیاں اڑانے کے اور کیا وہاں ملتا ہے؟ وہاں تو آپ آسان اونچی نہیں دے سکتے، کن کی تعریف کہاں جا کر رہتے ہو؟ رزق اللہ یہاں بھی دیتا ہے، اپنا پیسہ اپنے ملک میں خرچ کرو۔ آج کیوں سزائیں دنیا بھگت رہی ہے کہ اپنا ملک دوسرے پیسوں میں ڈالا، دوسرے ملکوں میں اپنا پیسہ ڈالا، وہی پیسہ ادھر ہوتا، اپنا ملک ترقی کرتا، سب کچھ اپنے ملک میں ہو کر پھر ادھر گیت گانا۔ دیکھو، اپنے ملک کی قدر کرو، اپنے ملک کی تعریف کرو۔ اپنے ملک کے خلاف کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی روکو کہ ہمارا ملک ہے یہ، کیوں آپ بدنامی کرتے ہیں؟ ہماری فوج اعلیٰ، ہمارا ملک زرخیز ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہمارے ملک میں ہر طرح کے دریا ہیں، نشیب و فراز ہے، سبزہ ہے، شادابی ہے، سیتے ہیں، سب کچھ ہے۔ کیا چیز ہے بھائی؟ اگر ہمارا گھر تو اچھا تھا، سب کچھ صاف، اگر گھر لوٹا گیا تو گھر کا کیا قصور ہے اس میں؟ گھر تو اچھا ہی ہے۔ تو اپنے ملک کی تعریف کرو، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو 1-2 ملکوں کے چکر لگا کے آؤ، اندازہ ہو جائے گا کہ اپنا ملک کتنا عظیم ہے، رہنے کے لحاظ سے، خریداری کے لحاظ سے، باہر چکر لگانے کے لحاظ سے، اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ کوئی اسلامی تعلیم ایسی ہے جس پر آپ عمل کرنا چاہیں، پاکستان آپ کو روکتا ہے آپ کی شخصی لحاظ سے۔ اب رہی بات حدود آرڈیننس نافذ نہیں کر رہے، آخرت میں مجھ سے آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، حکمرانوں سے پوچھ ہوگی۔ فلانا بڑا کام نہیں کیا کہ اسرائیل کو منظور کیا یا نہیں کیا، کیوں کیا یا کیسے کیا، ہم سے پوچھ نہیں، ان سے ہوگی۔ ہم سے اپنے لحاظ سے پوچھو گی کہ کون سی اسلامی تعلیم تھی جس کے اوپر ہے مسلم تو نہیں عمل کر سکتا تھا؟ ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور آپ اسلامی تعلیم پر مکمل غیر اسلامی ملک میں اگر عمل کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ فرض ہی نہیں ہے، وہاں جمعہ پڑھیں گے کیا؟ اذان اونچی نہیں دے سکتے جو شاعر اسلام ہے۔ اور تو بڑی بات ہے، آپ سودی لین دین کرنے پہ مجبور ہیں، یہاں مجبور نہیں ہیں۔ سودی لین دین یہاں بھی بہت عروج پر ہے، لیکن آپ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ تو بات یہ، اپنے ملک کی قدر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی نعمتوں کو ذکر کریں۔ ایسے پروگرام ہونے چاہیے تھے 14 اگست پر کہ اپنی نسل کو پتہ چلتا کن قربانیوں کے ساتھ یہ اسلامی ملک عطا کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، محرم الحرام کا احترام، روزے رکھنا، 14 اگست کی خوشی اللہ کے شکر کے بجا لانے میں گزارنا، اور
اسلام کی ابتدا تو ہوتی ہی شہادت سے ہے، اور 10 محرم بھی شہادت کی بات ہے۔ اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔